رمضان كريم كريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، ہم سب مسلمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اس پوری کائنات کا نظام ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ رب العالمین پوری کائنات کی ملکیت رکھنے والے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہیں. وہ جو چاہیں، جب چاہیں، جیسا چاہے کر سکتے ہیں. میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں ہم اللہ رب العالمین سے اپنی مرضی کے مطابق معاملے حل کروائیں. میری بات کو بڑی توجہ سے سمجھیے گا. اگر ہماری یہ خواہش ہے ہم جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا ہو، اللہ رب العالمین ویسا معاملہ فرمائے، تو مالک نے مجھے اور آپ کو یہ اختیار دیا ہے ہم اللہ کے روبرو ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلائیں. جو اللہ رب العالمین سے مانگا جائے گا اللہ رب العالمین اسے قبول کرتے ہیں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول و منظور کرتا ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ خیال سمجھا جاتا ہے، یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ نہیں، ہم بہت گناہگار ہیں تو شاید اس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، ہم اللہ رب العالمین کے قریب نہیں ہیں تو شاید اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو نہیں سنیں گے. یہ یاد رکھیے، قرآن کریم اللہ رب العالمین 20واں پارہ میں ارشاد فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کے وقت اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، جب پریشان حال اپنی پریشانی کے وقت اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، کون ہے جو اس کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی بیماری کو، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. یاد رکھیے، مفسرین اکرام، محدثین اکرام لکھتے ہیں یہ بات اللہ رب العالمین نے مشرکین اور کفار کے حوالے سے لکھی کہ جب وہ بھی پریشانی کے وقت اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں. یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ایک دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمائی کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے اپنی دعاؤں کو خالص کر لیتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. وہ ہوتے مشرک ہیں، جیسے ہی ان کی کشتی پار لگ جاتی ہے، مصیبت سے نکل جاتے ہیں، فوراً دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہیں. کیا معاذ اللہ اللہ کو علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے بعد ازاں پھر شرک کرنا ہے؟ اللہ جانتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین مشرک بھی جب اللہ کو پریشانی کے عالم میں پکارتا ہے اللہ اس کی بھی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. کافر بھی جب پریشانی کے عالم میں پکارتا ہے اللہ کو، اللہ رب العالمین اس کی بھی دعا قبول کرتے ہیں. تو میری اور آپ کی دعا کو اللہ قبول کیوں نہیں کریں گے؟ حضرات محترم، یہ کوشش کیجئے رمضان المبارک کے حوالے سے اپنے معمولات میں یہ تبدیلی لے کے آئیں. خصوصاً رمضان میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث دعوات لا ترد، 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی. ان میں سے ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت الصائم. جب روزہ دار روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اللہ اس بات کی گارنٹی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے دلوا رہے ہیں، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. ہم لوگوں میں ایک عجیب معاملہ چل نکلا ہے، ہم پریشانی کے عالم میں لوگوں کے سامنے درخواست کرتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں، ائمہ سے کہتے ہیں، نیک افراد سے کہتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، نیک لوگوں کو دعا کے لیے کہنا جائز ہے، لیکن نہ جانے کیوں ہم ساری پریشانیوں کے دوران خود اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے. پورا دن ہم پریشان رہتے ہیں، ٹینشن کی گولیاں لیتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر کالز کرتے ہیں. لیکن وہ رب جو خالق و مالک ہے، جو کائنات کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ رب جو خود پکار کے کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، ہم اس کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ایک آخری بات یہ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لا يرد القضاء الا الدعاء. ہمارے ہاں جو یہ عقیدہ چلتا ہے قسمت کا لکھا ہے ہو کے رہنا ہے، نصیب میں لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا ایسی چیز ہے ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا ایسی چیز ہے جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا اور وہ نازل ہو چکا، اس کے حوالے سے بھی اور جو بھی نازل ہونے والا ہے. آپ کے مقدر میں لکھا لیکن ابھی اترا نہیں، ابھی وہ فیصلہ ہوا نہیں. دعا ان دونوں چیزوں میں فائدہ دیتی ہے، آپ کے لکھے ہوئے کو بھی ٹال کے رکھ سکتی ہے. وہ پریشانی، وہ غم جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین دعا کی بدولت اس کو بھی ٹال دیتے ہیں. حضرات محترم، یہ کوشش کیجئے اس رمضان دعا کی عادت کو اپنائیے. لازماً اپنے دن کے معاملات میں دعا کے لیے وقت نکالیے، دعا کے لیے وقت مخصوص کیجئے. خصوصاً افطاری کے وقت کی دعا جناب محمد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ افطاری کے وقت خاص دعا کیجئے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔